وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مم چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ جاپان کے عاشقان رسول کے لیے ایک خوشی کا دن ہے کہ جاپان سے الحمدللہ مدنی چینل پر پہلی بار براہ راست کی سنت و برا اجتماع نشر رہا ہے. آج اس وقت الحمدللہ ہم اسی ساکی تھوڑا سا مشکل ہے، اسی ساکی کی جامع مسجد میں موجود ہیں اور اسلامک سینٹر ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کے خطیب و امام صاحب، یہاں کی جو کمیٹی کے حضرات ہیں اور دیگر اسلامی بھائی ہیں، ان کی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا. بہت سارے علماء کرام دور دراز سے سفر کر کے آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا پیار دیا. کل بھی اجتماع میں تشریف لائے، کل ٹوکیو میں اجتماع تھا، آج یہاں پر یہ اجتماع یہاں بھی تشریف لائے. رب کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس مسجد کو جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، رب کریم ان سب کو شاد و آباد رکھے. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہمارے اس مدنی قافلے کا دوسرا دن ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق سورج کی پہلی کرن جو ہے وہ جاپان پر طلوع ہوتی ہے. تو آج الحمدللہ دنیا کے اس کونے میں بھی حاضری ہوئی ہے. یہ پلیز بیٹھ جائیے گا، دیکھیں چینل پر لائیو جا رہا ہے، کوئی بھی کھڑے نہ ہو اور یہ بالکل کیمرے کے آگے سے بھی کوئی نہ گزرے، اپنے موبائل فون کو بھی سائلنٹ کر لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چینل کے بھی کچھ تقاضے ہیں، تو برائے کرم سارے حضرات بیٹھ جائیں اور اپنی توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف رکھیے. اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیں. بھائی ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن کے لیے ممکن ہو، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ باادب بیٹھے رہیں گے، مزید برکتیں لوٹیں گے. جب تھک جائیں تو پھر جیسے چاہے بیٹھ جائیں. اور اس صرف آج کے لیے نہیں، ویسے بھی جب آپ جمعہ کا خطبہ سنیں، علماء کرام کے بیانات سنیں، اجتماع ذکر و نعت میں جائیں، جتنا باادب بیٹھیں گے برکتیں لوٹیں گے. اور ایک اور نیت بھی کرواتا چلوں کہ موبائل فون سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ موبائل کی بیل ہماری بعض اوقات مسجد میں بجتی ہے جو درست نہیں ہے، تو ہمیں ویسے بھی مسجد میں جب آنا چاہیے تو اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں. سارے اسلام میں بیٹھ جائیں گے تو سب کی توجہ رہے گی، آپ کا فوکس بیان کی طرف رہے گا. اور انشاءاللہ ایک اور نیت کر لیں، مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اب تک اگر کسی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو وہ کر لے. نویت سنت الاعتکاف. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں. اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ سچی بات ہے کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس موضوع پر درود پاک کام آتا ہے، کس موقع پر درود پاک کام آتا ہے. آج جو فضیلت سننی ہے وہ بڑی ایمان افروز اور بڑی دل کو چھو لینے والی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، جس مجلس میں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے. ابھی ہم نے درود پڑھا نا سب نے مل کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حالانکہ ہم اس وقت جو ہے وہ عیسے ساکی میں موجود ہیں، بہت دور ہیں مدینہ منورہ سے، مگر نبی پاک کے چاہنے والے جاپان کے بھی کونے کونے میں پائے جاتے ہیں. تو آپ نے درود پڑھا. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے اس سے ایک بڑی شاندار، بڑی پاکیزہ مہک نکلتی ہے، اور وہ خوشبو جو ہے اس کی مہک آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچتی ہے. ہم نارملی جب عطر خریدتے ہیں، پرفیوم خریدتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار ایسی خوشبو دینا جو دور تک جائے، لانگ لاسٹنگ ہو، اس کی مہک اچھی ہو. سبحان اللہ، ذرا یہ درود کی مہک تو دیکھیں کیسی ہے کہ زمین تو زمین، آسمانوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے. اچھا، فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں
اور کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جا رہا ہے. اللہ اللہ. آج ہم یہاں جاپان میں درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آسمانوں پر فرشتے اس درود کی مہک کو محسوس کر رہے ہوں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی مہک اتنی زیادہ کیوں نہ ہو؟ یہ ذکر کس کا ہے؟ نام نامی کس کا ہے؟ بات کس عظیم ہستی کی ہو رہی ہے؟ میرے آقا کیسے مہکے مہکے، کیسے پیارے آقا، سبحان اللہ. نبی پاک کی اپنی مہک کا عالم کیا تھا. آج دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں کسی خوبصورت کو پسند کرتے ہیں، اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ میں اس کا دیوانہ، میں اس کا فین. اے دنیا کے خوبصورت لوگوں کے پسندیدگی رکھنے والوں، آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا تھا. سارے عالم کے حسینوں کو ایک طرف کر لو، کسی کے پسینے سے مہک نہیں آتی، بو آتی ہے. لوگ اپنے پسینے کی بدبو سے بچانے کے لیے جبھی تو باڈی اسپرے کرتے ہیں. ایسے اسپرے آتے ہیں جس کو باڈی ڈیوڈرنٹ کہا جاتا ہے، وہ ہوتے اسی لیے ہیں کہ کسی کو پسینے کی بو نہ لگے. میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب پیارے آقا کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا. میں جاپان میں کل سے گھوم رہا ہوں، ویسے بھی دنیا میں جہاں جاتا ہوں تو آپ سب کی گاڑیوں میں نیویگیٹر لگا ہوا ہے. کسی لوکیشن پر جانا ہو، آپ کی زبان میں کچھ اور کہتے ہوں گے، یو کے میں سے ٹام کہتے ہیں، یہاں کچھ اور نام رکھا ہوگا. تو بہرحال آپ اس میں ایڈریس ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو نیویگیٹر اس ایڈریس پہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیٹر تھا پیارے آقا کو تلاش کرنے کا. بڑا شاندار نیویگیٹر تھا. وہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں. وہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے آ کر خوش سونگا کرتے تھے. یہ خوشبو بتا دیتی کہ نبی پاک یہاں سے گزر کر گئے ہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار. حضرت کہتے ہیں زمین امبر کی ہو جایا کرتی، ہوا ابیر کی ہو جاتی، غبار مشک جیسا ہو جاتا. کیسے؟ امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. آقا کی راہ گزر کی یہ شناخت بن جاتی کہ ساری گلیاں مہک جایا کرتی. ایک اور جگہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. آقا کی خوشبو سے نبی پاک کو تلاش کر لیا کرتے. بلکہ سچی بات بتاؤں، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا، کہ اس زمانے میں صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے پیارے آقا کو خوشبوؤں کی وجہ سے. سچی بات تو یہ ہے کہ آج بھی کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، شرط ایک ہے کہ ناک عشق والی لے جائے. عشق والی ناک ہونا تو آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں کہ کوئی گزر کر گیا ہے. کسی کی خوشبو آج بھی بتا رہی ہے. ساری دنیا کی مہک ایک طرف، ایک عاشق رسول مدینے جائے تو اس کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں بتاتی ہیں، میرے آقا کی خوشبو کا احساس دلاتی ہیں. یہ ہے نبی پاک. آپ کے پسینے کا عالم کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ایک بار ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ بچی کی شادی ہے، خوشبو خریدنی ہے. آپ میں سے جو لوگ مکے مدینے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرمین طیبین میں جو عرب لوگ ہیں وہ بڑی خوشبو لگاتے ہیں اور بڑی پسند کرتے ہیں خوشبو. ان کا ایک رواج ہے، وہ خوشبو کو بڑا استعمال کرتے ہیں. عرب کے اندر یہ ایک یوں سمجھیے ان کا عادت میں شامل ہے. ایک صحابی آئے کہا حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، خوشبو لینی ہے. نبی پاک نے رقم نہیں دی کہ جاؤ پیسے لے کر کسی عطر والے کی دکان سے خوشبو لے لو. فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. وہ صحابی دوسرے دن آ گئے، ایک شیشی بھی لے آئے، لکڑی کا پیس بھی لے آئے. پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہی کے سامنے پسینہ نکالنا شروع کیا، شیشی میں بھرنا شروع کیا. صحابی کا عقیدہ، بلیف دیکھو. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ بچی کی شادی کے لیے خوشبو مانگی، آپ پسینہ دے رہے ہیں. پیارے آقا نے وہ شیشی بھر کے دی، جاؤ اسے لے جاؤ. دلہن کو جب خوشبو لگانی ہو کہنا اس لکڑی کے پیس کو اس شیشی کے اندر ڈال کر مل لیا کرے. اچھا وہ بیٹی بھی کیسی فرما بردار دلہن ہے. آج کی دلہن بننے والی تو ماں باپ کو نچاتی ہے نا، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. مگر وہ دلہن کیسی آقا کی، وہ بھی تو دیوانی، وہ بھی تو نبی پاک کی امتی. اس دلہن نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پیارے آقا کے پسینے کو استعمال کرنا شروع کیا. پسینے سے خوشبو
آپ کو پتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کتنی خوشبو نکلی. پورے مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المطیبین خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا باکمال؟ پھر کسی اور سے پیار کیوں کریں؟ پھر کسی اور سے محبت کیوں کریں؟ اگر فین بننا ہے، دیوانہ ہونا ہے، ایڈمائر ہونا ہے، انسپائر ہونا ہے تو کونین کے والی کا دیوانہ بن جاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر لو جن کے پسینے کا یہ عالم ہے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی واقعے کو کتنے پیارے انداز میں لکھتے ہیں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. پھر دلہن کو نہ پھول چاہیے نہ عطر چاہیے اگر نبی پاک کا پسینہ مل جائے. اب آؤ دوسری پیارے آقا کے وصف کی بات کریں. میں نبی پاک کے چہرے کی خوبصورتی کی بات ہی نہیں کر رہا، میرے آقا کی نورانی آنکھوں کی بات نہیں کر رہا، گلاب سے زیادہ حسین ہونٹوں کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک کے غنا اور عطاؤں والے مبارک ہاتھوں کی بات نہیں کر رہا. میں صرف ان دو باتوں کی، ان دو چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ نارملی دنیا میں لوگ جس سے گھن کھاتے ہیں، جس سے دور رہتے ہیں، ایک پسینہ، دوسرا لعاب، تھوک جس کو کہتے ہیں. میرے آقا کے لعاب کا عالم کیا تھا؟ دنیا کے کسی بھی حسین کو سامنے لے آؤ آپ اس کے تھوک کو پسند نہیں کریں گے، مگر نبی پاک کا لعاب وہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ غزوہ احد میں آتے ہیں، آقا آنکھ باہر آ گئی ہے، نبی پاک لعاب لگا کر واپس لگاتے ہیں. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. ہے کسی کا ایسا تھوک با کمال؟ ہے. ایک بار حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 زوجہ تھی، 4 بیویاں تھیں. آپ کی ازواج کہتی ہیں پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں اتنے مہکتے ہیں. اچھا بیویوں میں ازواج میں یہ مقابلہ ہوا کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں خوشبو میں. وہ بڑی مہنگی خوشبو خریدتی لگاتی مگر پھر بھی ان کی خوشبو بڑی نرالی. ایک دن آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ ہی لیا کہ ہم دیکھتی ہیں کہ آپ خوشبو لگاتے ہی نہیں ہیں، آپ تیل داڑھی میں لگاتے ہیں لیکن آپ کے جسم سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لگاتے کون سی خوشبو ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. بات یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے نکل آئے، اسکن ڈیزیز ہے. اب ان آبلے جب میرے جسم پہ نکلے، جب آبلے میرے جسم پر نکلے تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میں نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عتبہ اپنا کرتا اتارو. میں نے اپنا کرتا اتارا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میرے جسم پر لگانا شروع کیا، اپنا مبارک تھوک. کہتے آبلے تو چلے گئے، جسم اس دن سے آج تک مہک رہا ہے، کوئی خوشبو نہیں لگا رہا، میرا جسم ویسے ہی مہک رہا ہے. اب بتاؤ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کیسے باکمال ہیں ہمارے آقا، پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے. اب جن کے درود کا یہ عالم ہے، جن کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ یہاں درود پڑھیں تو آسمان پر فرشتے درود سن لیں، فرشتے اس کی خوشبو کو سونگ لیں. تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں درود کو کثرت سے پڑھے گا تو کیوں نہ زندگی کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں اور زندگی میں نیکیوں کی خوشبو آ جائے، خوشیوں کی خوشبو آ جائے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں آئیے نیت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے میرے اسلامی بھائیوں کل ٹوکیو میں جو ہمارا سنت و برا اجتماع ہوا تھا اس میں ہمارا ایک ٹاپک تھا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. ہم نے کچھ شیطان کے بارے میں اس کا تعارف جانا اور پھر اس کے کچھ واروں کے بارے میں سمجھا. آج سمجھ لیجئے اسی سیکوینس میں، اسی ترتیب میں ہم دوسرا ایک بیان سننے جا رہے ہیں. واقعی یہ ہمارا اوپن اینیمی ہے. قرآن جا بجا کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر آج میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے ایسے وار ہیں جس میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ سنے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اپنی بڑی مشہور کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک عابد جو عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مشغول تھا، لوگوں نے کہا یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پرستش کرتی ہے، درخت کی پوجا کرتی ہے. عابد تھا، علم تو نہیں تھا مگر عبادت گزار تھا. اسے بڑا غصہ ہے. اس نے کہا جناب میں اس درخت کو کاٹ دوں گا. کلہاڑا اٹھایا
اور درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان اسے ایک شیخ کی صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لوگ اس کو اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو فقیر آدمی ہے، تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ تو اپنی عبادت اور ذکر کو چھوڑ کر اس کام میں لگ گیا؟ عابد نے کہا یہ بھی میری عبادت ہے، میں اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہے میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ شیطان نے کہا میں تجھے ہرگز درخت نہیں کاٹنے دوں گا، اور اب دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو پچھاڑا اور شیطان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے شیطان کو کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یہ درخت کاٹنا فرض قرار نہیں دیا، اور نہ تو خود اس کی پوجا کرتا ہے، پھر تجھے کیا ضرورت ہے اس کو کاٹنے کی؟ کیوں اس کام میں دخل دیتا ہے؟ کیا تو نبی ہے؟ کیا تجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے؟ اگر اس درخت کو اللہ کو کاٹنا منظور ہوگا تو کسی نبی کو خود بھجوا دے گا۔ عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر لڑائی ہوئی، پھر عابد نے اسے پچھاڑا، شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، شیطان کہتا ہے کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان ڈیل بنا دے گی، فیصلہ ہو جائے گا، میری بات تو سنو۔ عابد نے کہا وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے، تو فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی شے نہیں، لوگ تیرا خیال بھی نہیں رکھتے، کیا تو نہیں چاہتا تیرے پاس مال ہو تو غریبوں کی مدد کرے؟ یہ سارے شیطان کے وار ہے، ذرا غور کرتے جائیے گا۔ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں میں تو کماتا ہی اسی لیے ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، اچھے کاموں میں خرچ کروں گا۔ کما حرام رہے ہیں اور خرچ اچھے کاموں میں کرنے کے لیے کما رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے فکر مت کر، تیرے کو پیسے دوں گا تو بھی امیر ہو جائے گا، غریبوں کی بھی مدد کرنا۔ یہ الگ وار اس نے کیا اس پر۔ اور درخت کو کاٹنے سے باز آ جا، ہر روز ایسا کرتا ہوں، تیرے سرانے 2 دینار رات کو رکھ جایا کروں گا، سویرے اٹھ کر لے لیا کر۔ اب اس نے عابد کا دل تھوڑا سا نرم ہوا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے، مجھ پر فرض تو نہیں ہے درخت کاٹنا، باتوں میں آ گیا نا شیطان کی، اور روزانہ 2 دینار بھی ملیں گے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، ایک اپنے بچوں پر خرچ کروں گا۔ بہرحال وہ گھر چلا گیا، رات ہویا، صبح تو 2 دینار، سرہانے بڑا خوش۔ دوسرے دن اٹھا پھر 2 دینار، کہا یہ تو زبردست کام ہو گیا بھائی، لیکن میرے بیچ اسلام میں تیسرے دن اٹھا تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر غصہ، دھوکہ دیا مجھے۔ اب یہ چلا پھر درخت کو کاٹنے، پھر شیطان سامنے آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے کا، نہیں کاٹنے دوں گا۔ اب لڑائی ہوئی، اب شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا، اب شیطان اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اللہ، عابد کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، 2 بار کل میں نے تجھے گرا دیا 2 دن پہلے، آج پہلی باری میں میرے سینے پر تو سوار ہو گیا۔ اب شیطان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے جب تو نکلا تھا خالص اللہ کے لیے درخت کاٹنے نکلا تھا، اس وقت تیرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، پیچھے کوئی اور غرض نہیں تھی، مگر اب تو نے 2 دینار نہیں ملے اس کے غصے میں گھر سے نکلا ہے، اب اللہ کی رضا نہیں، اب یہاں تیرا نفس اور تیرا غصہ شامل ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے، وہ چاہتا یہ ہے ایک تو عبادت نہ ہو، ہم سے نیکی نہ ہو، اور اگر نیکی ہو جائے تو اس میں اخلاص نہ ہو، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اس میں کوئی اور مقصد شامل کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتے لوگ اس لیے لوگ نمازی کہیں، عبادتوں میں ہمارے اندر یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میری واہ واہ ہونی چاہیے، ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا صدقہ دیتا ہوں، میں کتنی خیرات دیتا ہوں، میں کتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ ذرا بتائیے یہ کیوں ہمارا جی چاہتا ہے؟ شیطان وہ مکار ہے کہ فرسٹ آف آل اس کی خواہش ہے ہم سے نیکی نہ ہو، اب اگر نیکی ہو گئی تو قبول نہ ہو، اس کے اندر کوئی خامی ہو جائے، اور یہ ریاکاری جو ہے نا اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ یہ بڑا باریک سا دل میں داخل ہوتی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھیں یہ عام عابد تھا نا، وہ اللہ کے شیر ہیں، وہ علم کا دروازہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک بار ایک غیر مسلم سے لڑائی لڑ رہے تھے، جہاد کا موقع تھا، آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے، قریب تھا کہ اس کا سر تو قلم کر دیتے، اس نے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ ذرا غور کرے، بندہ پیروں میں پڑا ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور کوئی منہ پہ تھوک دے تو اور غصہ آئے گا نا۔ مولا علی پیچھے ہٹ گئے، وہ کہتے میں نے آپ کی بے عزتی کی، میں نے آپ کی توہین کی، آپ کے چہرے پر میں نے تھوک پھینکا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا علی اللہ کا شیر ہے،
جس وقت میں تیرے سینے پر سوار تھا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے لڑ رہا ہوں. اب تجھے چہرے پر تھوکا تو اب میرا نفس میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ آپ کا مذہب ہے, یہ آپ کی تعلیمات ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس شیطان کے وار پر ہم میں سے کس کی توجہ ہے؟ آج تو اتنا عام ہو گیا ہے اپنی نیکیاں. اب تو جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ابھی ہمارا تو بس نہیں چلتا, ورنہ ہم کیمرہ آگے رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ میری نماز بھی لائیو ہو جائے کسی طرح کہ میں نے کتنے سجدے کیے اور کتنی رکعتیں پڑھی. لیکن ہر چیز دنیا کو بتانی ہے. یہ ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کو بھی تجربہ ہے, مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملنے جاتے ہیں نا 10-15 منٹ کی ملاقات ہو, 15 منٹ کی, 15 منٹ میں سامنے والا اپنی 15 سال کی نیکیاں بتائے گا. اللہ کا بڑا کرم ہے, میں 1994 میں حج پہ گیا تھا. اللہ نے بڑی مہربانی کی, ہر سال رمضان میں عمرے پر جاتا ہوں. بہت اللہ کا کرم ہے, فلاں مسجد میں میرا ہر مہینے حصہ جاتا ہے. وہ جو مسجد میں کارپیٹ ہے وہ اللہ کی رحمت سے میں نے بچھائے تھے. الحمدللہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. بہت اللہ کا احسان ہے. او بھائی, کس نے پوچھا آپ سے یہ سب؟ آپ نے 15 منٹ کے اندر 15 سال کی نیکی ہمیں گنوائی. آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے 1994 میں حج کیا تھا, شاید آپ کو کتنے طواف کیے تھے یہ بھی یاد ہوگا, لیکن یہ یاد ہے کہ کل جھوٹ بولا تھا. نیکیاں کر کر کے لوگوں کو بتا بتا کے یاد رکھی ہیں, مگر گناہ ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ کون اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے؟ کون اپنے گناہوں پر نادم ہو رہا ہے؟ خدا را اس بات کو سمجھیے, یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا. ہمارا جی کیوں چاہتا ہے کہ میں مسجد میں ایک بلب لگاؤں تو امام صاحب خاص طور پہ میرا نام لے کر دعا کریں. کیا اللہ امام صاحب جب تک آپ کا نام نہیں لیں گے دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا رب کی بارگاہ سے اجر نہیں لے گا؟ یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ نے جو ثواب کیا ہے یہ ضائع ہو جائے. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں, قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے تھے, جائیں اپنا اجر ان سے جا کر لے لیں. ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کیسے جا کے اللہ کی, ہم تو نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ کہے جاؤ کسی اور سے اجر لے لو. ہم تو گئے نا کام سے, سارا اکاؤنٹ ہی زیرو ہو جائے گا. اور یہ نئی بات نہیں ہے, حدیثوں میں یہ مفہوم موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, علماء نے کئی بار ہو سکتا ہے یہاں بیان بھی کی ہو, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, قیامت میں سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا. شہید, ہم ذرا غور کریں, اپنی جان دے دی نا. اللہ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی, تو نے کیا کیا؟ کہے گا مولا بالکل تو نے نعمتیں دی, میں نے تیری راہ میں لڑائی کی اور لڑتے لڑتے جان دے دی. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے لڑائی کی کہ تجھے بہادر کہا جائے, تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا. اے فرشتوں, اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. امیجن کر سکتے ہیں جان دینے والا جہنم میں؟ ہاں, کیونکہ جان دیتے وقت نیت اللہ کی رضا نہیں تھی. پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا. بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے, بڑی اچھی بات ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے, مگر اللہ کے لیے ہونا. سخی کو لایا جائے گا, اللہ پوچھے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی, تو نے کیا کیا؟ وہ اقرار کرے گا ہاں مولا مجھے نعمتیں ملی. مولا تو نعمتیں دیتا رہا, میں بانٹتا رہا, میں غریبوں کو دیتا رہا, میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ تجھے سخی کہا جائے, تو تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا. اے فرشتوں, اٹھا کر اسے بھی جہنم میں ڈال دو. پھر ایک قرآن کے علم والے کو, قاری کو بلایا جائے گا, اس سے رب اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا. وہ کہے گا ہاں مولا تو نے نعمتیں دی, میں قرآن پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا, علم دین سیکھتا رہا, سکھاتا رہا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ تجھے قاری کہا جائے, تیری واہ واہ ہو, تو نے دنیا میں کہہ لیا گیا. فرشتوں, اسے بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. اب اس حدیث سے سیکھو, سمجھو, میں بھی سمجھوں, بڑی باتیں کر رہا ہوں میں بھی یہاں پر, مجھے بھی اس بات کا اللہ کرے احساس ہو جائے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرنی. کاش ہمارا ہر عمل فقط رب کی رضا کے لیے ہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حدیث میں مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کا یہ اجر نکال دو, یہ کام نکال دو. فرشتے کہتے مولا ہمارے سامنے سے یہ عبادت کی ہے. رب فرماتا عبادت تو کی ہے مگر میری رضا کی نیت نہیں تھی, نکال دو اس کے نام اعمال. سوچئے کتنی مشکل سے فجریں پڑھی ہیں, کتنی مشکل سے سردی میں وضو کیے ہیں, کتنی مشکل سے روزے رکھے, کتنی مشکل سے جیبوں سے نکال نکال کر عطیات اور صدقات دیے, اور اگر کوئی ثواب نہیں ملا قیامت کے دن تو کدھر جائیں گے؟ بلکہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے
کہ بندہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرے نا تو صرف ایسا نہیں کہ عبادت ضائع ہو گئی بلکہ گناہ بھی ملے گا، عذاب بھی ملے گا۔ کیوں شرک اصغر کہا گیا؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے کسی اور کو لائق سمجھنا نا، عبادت میں شریک کرنا۔ تو یہی تو ہو رہا ہے، نماز اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھے۔ اپنے آپ سے پوچھے نا، جب لوگ ہوتے میری نماز کیسی ہوتی ہے، اکیلے گھر میں کیسی پڑھتا ہوں؟ لوگ ہوتے تو بڑی آرام سے توجہ سے لمبی نمازیں نوافل بھی ہو رہے ہیں، اکیلے میں سنتیں بھی جا رہی ہیں۔ تو اپنے آپ سے پوچھو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز تو نہیں تھی؟ خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھیے، یہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہم سے نیکی نہ ہو تو کسی طرح برباد ہو جائے۔ اس بات کو ایک اور واقعے سے اور آپ کو ڈیلیبریٹلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ غالب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ ایک بار اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، حج سے واپسی آ رہے تھے، تو کھانا نہیں تھا، تو غلام سے کہا کہ بیٹا نمک کم ہے، جاؤ کسی سے نمک لے آؤ۔ اور نہیں معاف کیجیے گا، ایک مالک اپنے غلام کے ساتھ حج کر کے واپس آ رہا تھا، کوئی بزرگ نہیں تھے، تو حج سے واپس آ رہے تھے، تو غلام سے کہا کہ بیٹا جاؤ کہو لوگوں سے ہم حج سے آ رہے ہیں اور ہمارے لیے نمک دے دیں۔ غلام گیا، کہا ہم حج سے واپس آ رہے ہیں، نمک کم ہو گیا، نمک لے آیا۔ دوسرے دن پھر ضرورت پڑی تو کہا اب آپ جا کر کہو میں حج سے آ رہا ہوں، مجھے نمک دے دو، تو وہ نمک لے آیا۔ تیسرے دن پھر نمک کی ضرورت پڑی تو کہا پھر نمک لے آؤ، کہا حضور پہلے دن تو آپ کا حج بیچ کر لایا، کل اپنا حج بیچ کر لایا، آج کس کا حج بیچ کر میں نمک لاؤں؟ سوچئے، ہم بعض اوقات جملوں کا انتخاب بھی جو ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ذرا وہ والے برتن میں لانا جو ہم پچھلی بار حج پر گئے تھے مکے سے لے کر آئے تھے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سامنے والے کو بتا دیا کہ میں پچھلی بار حج پر گیا تھا۔ کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں اپنی نیکی بتانی ہوتی ہے۔ دیکھیں کئی نیکیاں تو وہ ہیں جو اکیلے میں کرنی ہوتی ہیں، مگر وہ بھی ہم کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تہجد، اللہ نصیب کرے تو تہجد گزار ہو، لیکن تہجد پڑھنے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو کیسے بتاؤں میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو اکیلے میں پڑھتا ہوں، اب یہ تو ہوتا نہیں سامنے۔ تو اب کسی دن جناب وہ بڑا تھکے ہوئے سے ہوں گے تو کوئی کہے گا یار بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کہاں یار تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا تو اس لیے تھک جاتا ہوں۔ اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ سامنے والے نے یہ کہا، ہم کو لگے گا جناب ہماری مزدوری مل گئی۔ آپ سوچیں یہ کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی نیکی بتاؤں؟ اے کاش ہمیں اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے۔ اچھا اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص کہتے کس کو ہے؟ سبحان اللہ، علماء نے کمال کی تعریف کی ہے، بہت آسان تعریف کر دی، بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز ہیں مگر ایک تعریف بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپانے لگ جاؤ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ہے ایسا کہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح نیکیوں کو چھپائے؟ گناہ ہمارے کسی کو نہیں پتہ چلنے چاہیے، نہ بابا نہ اکیلے میں کیے دروازہ بند کر کے کیے، اول تو کرنے نہیں چاہیے، لیکن گناہ عیب پتہ نہ چلے، نیکی ضرور پتہ چلے، اس کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ اس ٹاپک کو مزید آگے کی طرف لے کے چلتا ہوں، ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں سب کے لیے، یہاں موجود اس ساکی میں جو اسلامی بھائی ہیں اور جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں، کہ ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں؟ There is a big question for all of us. ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، اپنے بارے میں سوچو، ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے اور کوئی نہ جانے؟ پوچھئے گا اپنے آپ سے، پھر جواب اچھا نہیں آئے گا کہ میں تو جو کرتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نہیں کریں ایسا، خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ نے دیکھا اس واقعے سے سیکھا کہ جس عمل میں اخلاص ختم ہو گیا نا وہ عمل ہی برباد ہو جائے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب شیطان پہلے تو کیا کرتا ہے؟ نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی ہو جائے اس میں عیب پیدا کرتا ہے۔ اچھا اب ایک عجیب و غریب بات ہے، کتنا مکار ہے، کسی طریقے سے لاس ہو جائے۔ اب یہ جب دیکھتا ہے نا کہ ایک بڑا نیک نمازی آدمی ہے، نہ یہ جوا کھیلے گا، نہ معاذ اللہ بدکاری کرے گا، نہ شراب پیے گا، یہ بڑے گناہ تو نہیں کرے گا، تو اب اس کی جو عبادت ہے اس میں عیب پیدا کرنا شروع کرے گا، جیسے یہ ریاکاری آ گئی۔ اس کی نیکیاں کم کروانے کی کہ نفل تو نہیں پڑھو، نفل تو ضروری نہیں ہے نا، سنت غیر موقدہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو چھوڑ دو، کسی طرح سے ہمارا گھاٹا ہو جائے۔ اس واقعے سے سمجھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر آرام کر رہے تھے، فجر کے وقت کسی نے آواز دی معاویہ اٹھو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو ورنہ جماعت رہ جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ اٹھے اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نو بڈی دیر، یہ کون ہے؟ مجھے کس نے اٹھایا؟ آواز تو آئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ جگانے والے تم کون ہو؟
کہا میں شیطان ہوں. کہ شیطان کا کام تو نماز کے لیے سلانا ہے, نماز کے لیے نہ اٹھے بندہ, تم نے کب سے نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا؟ اللہ اللہ اللہ. شیطان کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کی فجر کی جماعت رہ گئی تھی. سنو کیسا مکار, پہچانو اس کے وار. کہتا ہے پچھلے ہفتے آپ کی فجر کی جماعت رہ گئی تھی اور آپ جماعت رہ جانے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بڑے نادم ہو کر بہت روئے تھے. میں نے ملائکہ رحمت کو, رحمت کے فرشتوں کو آپس میں کہتے ہوئے سنا کہ خدا عز و جل نے معاویہ کے رونے کو اتنا پسند کیا کہ 70 جماعت کا اسے ثواب عطا فرما دیا. اے معاویہ, میں نے اس لیے آپ کو اٹھا دیا ہے کہ اگر آج پھر جماعت جاتی, آج آپ پھر روتے, پھر آپ کو 70 جماعت کا ثواب مل جاتا, اٹھ کے ایک ہی پڑھ لیجیے. اب آپ سمجھیے, یعنی یہ اتنا بڑا مکار ہے اور ہم اسی سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں. یہ بھی اس کا وار ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑوا دے. نفل ہی ہے نا, کوئی بات نہیں, سنتیں ہی ہیں. معاذ اللہ, تو لوگ کہتے ہیں سنتیں ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے. ایسا نہ کریں, فرض بھی پڑھیں, سنتیں بھی پڑھیں, نوافل بھی پڑھیں. جو نوافل کا مضبوط ہوتا ہے اس کی سنتیں پکی رہتی ہیں, جو سنتوں کا مضبوط ہوتا ہے اس کے فرائض پکے رہتے ہیں. جو سب چھوڑ دیتا ہے تو پھر فرض بھی چلا جاتا ہے آگے جا کے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ایک نیکی کو حاصل کرنے کا ہمیں ذہن ہونا چاہیے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب جو میں آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں, تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے انہیں جواب دینا. شیطان حاضر ہو گیا ایک بوڑھے کی شکل میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو نبی پاک نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہ خدا عز و جل نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھیں میں اس کا جواب دوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بتاؤ میری امت میں سے تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ ہمیں شیطان کا دوست بننا ہے, دشمن بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ دوست تو نہیں بننا نا. دشمن کون ہے سنیں, میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنا رہا ہوں. جس حدیث میں پیارے آقا نے پوچھا بتا تیرے دشمن کون ہے, اللہ کرے میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی اس میں شامل ہوں. شیطان کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ ہیں. پیارے آقا سے کہتا ہے سب سے بڑے اور سب سے پہلے دشمن تو آپ ہیں. دوسرا میرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے, وہ شخص جو بڑا ہو, حاکم ہو اور انصاف کرے. کہ شیطان کہتا ہے میرا بڑا دشمن ہے وہ بھی. پھر آگے متواضع دولت مند, وہ دولت والا جو عاجزی والا ہو, وہ شیطان کا دشمن ہے. اللہ نے دولت دی ہے نا جاپان والوں, اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, تکبر کو قریب نہ آنے دیں, اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں. میرے پیارے آقا کی عاجزی کا عالم کیا تھا؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے. چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا, مدنی مدینے والے. آقا کی عاجزی, انکساری, فقر و فاقہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. تو مال و دولت بھی آ جائے تو اپنے آپ کو زمین پر رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں, وہ شیطان کا دشمن ہے. آگے فرمایا چوتھا سچ بولنے والا تاجر. اگر بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں اور سچ بولتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ سچا کام کرو, تجارت کریں. وہ شیطان کا دشمن ہے. بلکہ سچے تاجر کی تو کتنی فضیلتیں ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن شہداء, صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. تجارت کریں تو سچی کریں, کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں. آگے فرمایا پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم. وہ عالم جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے وہ شیطان کا دشمن ہے. چھٹا فرمایا دامن ناصح. ساتواں فرمایا رحم دل مومن. آٹھواں فرمایا توبہ کرنے والا. نواں حرام سے بچنے والا. دسواں ہمیشہ باوضو رہنے والا. گیارہواں صدقہ و خیرات کرنے والا. بارہواں نیک اخلاق رکھنے والا. تیرہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا. چودہواں قرآن پڑھنے والا. 15واں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا. یہ 15 دشمن ہیں شیطان کے. یہ 15 کے اندر ہمارا نام آیا نہیں آیا اپنے بارے میں خود طے کر لو. نہیں آیا تو آج سے ان 15 کاموں میں سے انشاءاللہ کچھ کاموں میں ہم سارے لگ جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں دشمنی کرنی ہے, اس سے دوستی تھوڑی کرنی ہے. اب اگلا سوال سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10. اب یہ 10 جو دوست ہیں نا, غور کر لو کہیں میں ان میں تو نہیں. کہتا ہے ظالم حاکم,
ادھر عادل حاکم دشمن تھا، ظالم حاکم دوست ہوتا ہے شیطان کا. کہا متکبر، تکبر کرنے والا. تکبر پہ ہم نے کل کچھ بیان بھی سنا تھا جب ٹوکیو میں اجتماع میں تھے. خیانت کرنے والا، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں. سنو، شیطان کہتا ہے میرے دوست ہیں. اور دولت مند، شراب پینے والا، چغل خور، ریاکار، ابھی ریا کی بات ہو رہی تھی، دکھلاوا کرنے والا شیطان کا دوست ہے. کا یتیم کا مال کھانے والا، سود خور، زکات نہ دینے والا اور لمبی آرزوؤں والا. بڑے بڑے پلان ہیں، بڑے بڑے ارادے ہیں، آخرت کی جس کو فکر ہی نہیں، لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہے، دنیا ہی کی ترقی کا سوچتا ہے. آج بہت ساری پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ میں موت کو شامل ہی نہیں کرتے، لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ایسا نہ کرو. تو یہ 15 دوست، 15 دشمن اور 10 دوست ہم نے سنے. اور میں نے اور آپ نے آج یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ شیطان کی دشمنی میں گزارنی ہے، شیطان کے خلاف. اچھا، اب بننا کیا چاہتے ہیں؟ شیطان کے دوست یا دشمن؟ اللہ کے دوست نا. چلو تھوڑا سا پریکٹیکل کرتے ہیں. اب ابھی ہم کہاں بیٹھے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ شراب کھانا کس کا گھر ہے؟ سنیما گھر کس کا گھر ہے؟ کلب کس کا گھر ہے؟ چلو جناب، دوست کے گھر بندہ جاتا ہے، دشمن کے گھر جاتا ہے. اب غور کر لیں آپ کہ روزانہ ویکینڈ پر دوست کے گھر آتے ہیں یا دشمن کے گھر آتے ہیں؟ سوچے اپنے. جو سنیما گھر جاتا ہے، اچھا مسجد میں فری داخلہ ہے، پھر بھی دوست کے گھر نہیں آتے، ادھر پیسے دے کے جانا پڑتا ہے. پیسے دے کر دشمن کے گھر جاتے، پھر جھوٹی بات ہو گئی نا یہ تو، کہ دوستی ادھر لگائی ہوئی ہے. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے. اور یقین کرو جو مسجد میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. حدیث پاک کا مضمون ہے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر، دنیا میں زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا اللہ کے نزدیک مسجد ہے. مگر ہم مسجد میں نہیں آتے. اچھا، لوگ کہتے ہیں میں نہیں جاتا مسجد میں. نہیں، ہماری اوقات کیا، ہم نہیں آئیں گے، تمہیں بلایا نہیں جاتا. خوش نصیب وہ ہے جسے بار بار بلایا جاتا ہے. آپ کے گھر پہ بغیر بلائے آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میں نے تو نہیں بلایا آپ کو. ہم سارے خوش نصیب ہیں. جاپان میں بہت سارے عاشقان رسول کو آج اجتماع کی دعوت دی گئی ہوگی. آئے وہی ہیں جنہیں اللہ نے بلایا ہے، جن کو یہ مہمان بنایا گیا. اور یقین کریں اس وقت میں اپنے دل کی کیفیت ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس وقت جو ہمارے دل کی کیفیت ہے صحیح بتاؤ، یہ سکون، یہ اطمینان، یہ دل پر رحمتوں کا نزول ہوتا جو محسوس ہو رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے. اور مومن کی مثال دی گئی روایتوں میں، مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، مسجد کے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی ہوتی ہے. مگر بہت سارے مسلمانوں کا حال مسجد کے اندر الٹا ہوتا ہے. ایسے بے چین ہوں گے مسجد میں، جلدی نماز ختم ہو، جلدی گھڑی دیکھتے رہیں گے. 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جائے امام صاحب، ان کو پکڑ لیں گے. 2 منٹ آپ نے دیر سے جماعت شروع کی. اچھا کسی دن تلاوت لمبی ہو جائے، 8 منٹ میں مثال کے طور پہ 4 رکعت ہوتی، کسی دن 10 منٹ ہو گئے، امام صاحب نے کوئی دل چاہا کوئی لمبی تلاوت کرنے کو، تو 2 صاحب پکڑ لیں گے. حضرت آج 2 منٹ آپ نے لمبی تلاوت کی، اتنی لمبی دعا کر دی آپ نے. اچھا یہی بندہ جو 1-1 2-2 منٹ کا حساب لے رہا ہے، باہر کونے پہ کھڑا ہو کے آدھا گھنٹہ گپے مار رہا ہوگا، اس کو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. اٹ مینس کہ تمہیں مسجد میں بے چینی ہو رہی ہے. یہ وہی روایت ہے کہ مومن مسجد کے اندر سکون میں ہوتا ہے. اور جو منافق ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کا ایمان پکا نہیں، وہ مسجد میں بے کل ہوتا ہے. جو مسجد میں آ کر بے چین ہوتا ہے نا، وہ اپنے دل کا علاج کرائے کہ میں کتنا نکما آدمی ہوں، اللہ کے گھر میں آتا ہوں اور بے قرار رہتا ہوں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے گھر میں رہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بہترین کہا گیا اسے جو نماز جمعہ میں پہلے آئے اور آخر میں جائے. ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے پہلے نکل جاتے ہیں. ابھی دعا بھی نہیں ہو رہی تو جانے والوں کی لائن لگ گئی ہوتی ہے. کیوں اتنی جلدی ہے مسجد سے باہر نکلنے کی؟ ارے نصیب والے آتے ہیں، کرم والا دربار ہے. جتنی دیر رہو گے اللہ اتنے خزانے عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، تو شیطان کا یہ وار، یا آپ نے 15 شیطان کے دشمن بھی سن لیے، 10 دوست بھی سن لیے. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پوچھا، بھلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟
تو اس نے جواب دیا جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو میں اس پر قابو پا لیتا ہوں. وہی بات ہوئی نا, میں سب سے اچھا ہوں, میرا عمل بہت ہے, میں جناب اپنے گناہ بھول کر اپنی نیکیاں یاد رکھتا ہے. شیطان کہتا ہے اس وقت میں اس پر قابو پا جاتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, حضرت موسیٰ کو شیطان کہتا ہے میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے. دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں سے شیطان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہمارے لیے فائدہ ہو گیا نا, ہمیں اس کے بارے پتہ چل گیا. اب سنیں وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے ایک تو غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا, کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں. شیطان کہتا ہے 3rd میں ہوتا ہوں, یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ شپ کرتے ہیں, ہماری تو کولیگ ہے, ہم تو ساتھ جاب کرتے ہیں, ہم تو ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں, ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے, ہماری تو فقط نارمل فرینڈ شپ ہے. مرد و عورت کی بے پردگی شریعت میں الاؤ نہیں. آپ نے سنا حرام کہا گیا کہ مرد عورت کے ساتھ تنہائی, اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے. ارے یہ تو نارمل سی بات ہو گئی ہمارے معاشرے میں, بلکہ معاملہ اور کتنا آگے چلا گیا. آج بدکاری کے اڈے آباد ہو گئے, آج ہمارے نوجوان بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں مصروف ہو گئے. خدا را ایسا نہ کریں. قرآن کہتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. ترجمہ کنز الایمان, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. مگر آج موقع تلاش کیے جا رہے ہیں, گندے گندے مناظر دیکھ کر, گندی گندی فلمیں دیکھ کر, انٹرنیٹ پر عجیب و غریب اور بے حیائی والی ویب سائٹوں پر جا جا کر کیوں اپنی راتیں خراب کرتے ہو, کیوں اپنی آنکھیں برباد کرتے ہو, اور پھر برائی کے اڈے کی طرف جا کر اپنی جوانی لوگ برباد کرتے ہیں. ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, زبور شریف میں ہے, علامہ شمس الدین ذہبی نقل فرماتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے, بے شک بدکاری کرنے والوں کو ان کی شرم گاہ کے ذریعے آگ سے لٹکا دیا جائے گا اور انہیں لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا. جب وہ مار کے سبب فریاد کریں گے اور عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تم ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے اور اتراتے تھے, نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے نہ اس سے حیا کرتے تھے. خدا را نہ جائیے ان برائی کے اڈوں کی طرف, صبر کیجئے, اپنے نفس پر قابو پائیے, برائی کے کام نہ کیجئے. اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو رب نے جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں. ہم کیوں ان بے حیائی کے کاموں کی طرف جائیں. دوسری بات حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کر لیا کرو, کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں, یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں. یہ کئی بار ہوا ہے. بس جناب آج سے پکی, آج بھی ہو سکتا ہے نیت کریں گے آپ پکی 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. شیطان کہتا ہے جب عہد کرو پورا کر لینا, ذرا سا ڈیلے کرو گے میں بیچ میں آ جاؤں گا, میں جناب مسجد کے لیے اتنے پیسے دوں گا. کبھی آپ نے نیکی کے کام کی نیت کی ہوگی, کسی غریب کی مدد کی نیت کی ہوگی, لیکن اس کے بعد تھوڑا سا کیا وہ وعدہ ختم, کیونکہ اب والا تو نہیں, اللہ سے وعدہ کیا تھا نا. شیطان کہتا ہے رب سے وعدہ کرو پورا کر لینا ورنہ بیچ میں آ جاؤں گا. اور واقعی یہ حال ہے, ہم نے کئی بار بہت سارے نیکی کے کام کے وعدے کیے مگر ہم نے ایک ایک کر کے وہ تقریباً وعدے توڑ دیے. تیسری بات شیطان کہتا ہے جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو, کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقے اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں. پہلے نیت کر لیتا ہے بندہ اتنے 50 اتنے لاکھ دوں گا, اتنے 1000 دوں گا, پھر کہتا ہے بعد میں دوں گا, پھر آہستہ آہستہ شیطان بھلا دیتا ہے. اب حضرت موسیٰ کو جب اس نے تینوں باتیں بتائی نا تو کہتا ہائے افسوس میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دی. اب وہ آج اب تک ہم کئی شان چکے ہیں. اب آخر وہ بہن بات ہے, پیچھے اسلام میں باہر تشتا ہے تو آپ نے دیکھا دروازے پر اندر نہیں جا رہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے؟ کا خدا کے حکم آیا ہوں, اگر تو میں جواب دوں. بتاؤ امت کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو ڈلتی ہے جیسے بخار ہو رہا ہے, تب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی, مجھے بخار رہتا ہے. اب بتاؤ نمازی جو ہے وہ شیطان پر کتنا بھاری ہے. با جماعت نماز پڑھنے والا
شیطان کے خلاف جنگ تو با جماعت نماز بھی جاری رہے گی نا. اب سنو پھر وہ کہتا ہے پیارے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنے لگتا ہوں. پیارے آقا نے پھر دریافت کیا تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسیر رہتا ہوں. علیہ السلام نے دریافت کیا اچھا بتاؤ تم میری امت کو صدقہ خیرات سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پہ آرا لا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو کاٹ دیتا ہے. اب دیکھو یہ وہ وار ہیں جو حملے ہیں ہم نے شیطان پہ کرنے. اس سے بہت سارے میں نے اس کے وار بتائے نا. با جماعت نماز پڑھنا لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں. صدقہ و خیرات کرنا کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات لکھتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یہ نماز جو ہے نا میرے میٹھے اسلام بڑی بھاری ہے شیطان پر. لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم نازل فرمایا نا تو شیطان نے ایک دردناک چیخ ماری. اس کی چیخ کی آواز سن کر سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا. شیطان نے پریشانی کے حال میں ان سے نماز فرض ہونے کا ذکر کیا. شیطان نے کہا تم جہاں تک ہو سکے لوگوں کو نماز سے روکو، کسی ایسے دھندے میں انہیں مشغول کر دو کہ نماز نہ پڑھ سکیں، فرصت ہی نہ نکلے. شیاطین نے کہا اگر ہم ایسا نہ کر سکیں وہ نماز پڑھنے لگ جائے پھر کیا کریں؟ کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاروں طرف سے شیطان اس کے گرد کھڑے ہو جاؤ. کوئی دائیں طرف، دائیں والا کہے دائیں طرف دیکھ، بائیں والا کہے بائیں طرف دیکھ، اوپر والا کہے اوپر دیکھ، وسوسے ڈالو اس کے اندر. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، اور اس کو جلدی نماز پڑھنے کا وسوسہ ڈالو. اور خوب یاد رکھو اگر اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ برابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اسے بخش دے گا. ہوتا ہے نماز میں کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، کس کو عجیب و غریب خیالات آ رہے ہوتے ہیں، سارا حساب کتاب ہی نماز میں کر رہا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور نماز آپ کو نماز میں خشوع عطا فرمائے. یہ زبردست وار ہے، زبردست فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں. آئیے نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ نماز اور دعا جو ہے نا، ہائے ہائے ہائے، میں اتنی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں پھر آپ اور اللہ نے چاہا تو پکے ہو جائیں گے نماز کے. قرآن میں ہے، ترجمہ آیت کا ہے، پارہ 8 آیت نمبر 16-17. میں ان بندوں کے گمراہ کرنے کو تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان بندوں پر آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا. اب میرے بیچ اسلام میں نزلۃ المجالس میں ہے کہ شیطان نے 4 سمتیں لے لی، رائٹ، لیفٹ، فرنٹ اور بیک. چاروں طرف سے شیطان حملہ کرتا ہے مگر 2 سمتیں خالی ہیں، اوپر اور نیچے. اللہ اللہ. علماء کہتے ہیں بندہ جب سجدہ کرتا ہے نیچے جھک کر رب کو پکارتا ہے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا بننا چاہتا ہے کا دشمن اور شیطان پر بڑا بھاری وہ ہے آئی. ایک والا پر بھاری ایک حضرت نے اور سارے اس کے کارندوں نے، اس کے چیلے چپاٹوں نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کی. کسی نے کہا میں نے فلاں کو شراب پلا دی، کسی نے کہا کہ میں نے جناب یہ کام کر دیا، میں نے برائی کا یہ کام کروایا. وہ نارملی سنتا رہا. ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے میں نے طالب علم دین کو مدرسے جانے سے روک دیا. شیطان کھڑا ہوا اور سینے سے لگا لیا، بڑا کام کیا. تو باقی چیلے کہنے لگے ہم نے شرابیں پلائیں، گھر توڑوا دیے، بدکاری کروا دی، بے حیائی کروائی، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، اس نے مدرسے جانے سے طالب علم کو روک دیا، اتنا بڑا کارنامہ. شیطان نے کہا چلو میرے ساتھ. وہ زمین پہ آیا اور اس نے زمین پر آ کر، تہجد کا وقت تھا، شیطان ایک انسان کی شکل میں راستے میں کھڑا ہو گیا. عابد، دیکھیں عابد اور عالم میں فرق ہوتا ہے. عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، عالم ہوتا ہے علم دین والا، حقیقی علم دین والا.
عابد کے راستے میں کھڑا ہو گیا, تہجد کا ٹائم تھا. ذرا بڑا خوبصورت بات ہے, عابد پڑھنے کیا نکلا تھا؟ تہجد. کون سی نماز؟ اتنا عبادت گزار تھا کہ تہجد میں نکلا. شیطان نے اسے روکا اور کہا کہ حضرت ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. کہ جلدی کرو, مجھے نماز کے لیے جانا ہے. کہ سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی شیشی اس کے ہاتھ میں تھی, کیا اللہ عز و جل یہ کائنات کو اس شیشی سے گزار سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے شیشی میں؟ عابد کہتا کمال کی بات کرتے ہو, اتنی بڑی کائنات, اتنی چھوٹی شیشی, کیسے اس میں اللہ داخل کرے گا؟ جاؤ جیسے مجھے نماز پڑھنے دو. کیا ہوا؟ ایمان چلا گیا, اللہ کی قدرت کا انکار ہو گیا نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. عبادت تھی, علم نہیں تھا, تو بغیر علم کے عبادت کا یہ حال ہوتا ہے. شیطان نے کہا دیکھ لیا. اب تھوڑی دیر بعد عالم صاحب نکلے. اچھا, عالم صاحب فجر پڑھنے نکلے, تہجد پڑھنے نہیں نکلے تھے, وہ زیادہ عبادت کرتا تھا. عالم صاحب فجر کے لیے نکلے. شیطان نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا. کہا پوچھو. کہا حضور یہ شیشی ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو شیشی میں داخل کر دے؟ عالم صاحب علم والے تھے. کہا مردود, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو شیشی چھوڑ, سوئی کے ناکے کے اندر کروڑوں آسمان اور زمین کو داخل فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا, جا ادھر سے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, پھر شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا دیکھا یہ فرق ہے علم اور بغیر علم کا. طالب علم کو تم نے روک دیا, کمال یہ ہے ان کو علم دین نہ سیکھنے دینا, ورنہ بغیر علم کے یہ عبادت کرتے رہے خود ہی برباد ہو جائیں گے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہمیں علم سیکھنا ہے, علم دین سیکھنا. بڑی دوری ہے آج علم دین سے, بہت سارا پرابلم ہے آج. کس کو میں یہاں نہیں پوچھوں گا کہ ہمارے کتنے بھائی ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں, بڑی دور دور سے آئے ہیں, پھر مرحبا کہتا ہوں, لیکن شاید بہت بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہوں گے, ماسٹرز, بیچلرز, اور جناب ہو سکتا ہے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا بھی ہو, کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوں, کوئی انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہوں, کوئی کمپیوٹر انجینئر بیٹھا ہو. لیکن اتنی ساری ڈگریوں کے بعد اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے ایسے کتنے ہیں جن کو قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا ہے؟ یہاں ایسے کتنے ہیں جن کو نماز کے فرائض اور شرائط معلوم ہیں؟ یہاں ایسے کتنے ہیں جن کو وضو کے فرائض معلوم ہیں؟ مسلمان کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. یہاں ایسے کتنے ہیں کہ جو غسل کے فرائض جانتے ہیں؟ سوچیے کتنی بیسک. میں کوئی ڈیپ اسلامک معلومات میں تو جا ہی نہیں رہا, میں تو جو بیسک آف اسلام ہے, جو ضروری ہے ہمارے لیے روزانہ, وہ کتنوں کو پتا ہے؟ یہ شیطان کا وار نہیں ہے؟ کیسا علم دین سے دور کیا ہمیں. جیپنیز, میں نے دیکھا کئی اسلام میں جیپنیز بول رہے ہیں, یہاں پر پاکستانی ہے مگر جیپنیز بول رہے ہیں. ارے تمہیں جیپنیز آ گئی, تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آیا؟ اس لیے جیپنیز آئی کہ جاپان میں رہتا ہوں, کاروبار کرنا ہے, نوکری کرنا ہے, اس کے لیے ضروری تھی. اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کا کلام قرآن نہیں پڑھا. کس کے لیے قرآن آیا؟ مسلمانوں کے لیے نا. میرے آقا پر یہ نازل ہوا ہمارے لیے. ہم پہ نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی جگہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کتنوں نے وہ آیتیں پڑھ لی کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے. ٹائم ہی نہیں ہے, پریورٹی کبھی نہیں سمجھا. شیطان یہی تو چاہتا ہے نا. اس نے طالب علم کو روکا تو خوش ہوا نا شیطان. ہم سب کو روک دیا اس نے, ہم سب کو علم دین سے دور کر دیا, اور پھر بھی ہم بڑے پرسکون لائف گزار رہے ہیں. ارے بے چینی ہو جائے کہ کیا قرآن بغیر صحیح سیکھے دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کہ نماز, وضو, غسل, ارے نماز جنازہ کتنوں کو آتی ہے؟ ذرا غور کریں نا, کتنی دوری ہے ہماری دین سے. اور یہ تو میں نے بہت تھوڑی باتیں کہی ہیں, ورنہ علماء سے پوچھو کتنے علوم فرض ہیں ہم پر. جو شادی شدہ ہے اس پر طلاق, زہار, کنایا, اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے, اور جناب جو کاروبار کر رہا ہے اس پر تجارت کا علم فرض ہے. ہم کون سا علم سیکھتے ہیں؟ نہیں کریں ایسا میرے بیچ اسلامی بھائیوں. علم سے اتنی دوری اچھی نہیں. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, یہ مدنی ماحول آپ کے سامنے. آ گئے دعوت اسلامی کے مبلغین ماشاءاللہ, ساؤتھ کوریا سے آ گئے, ہانگ کانگ سے آ گئے, یو کے سے آ گئے, پاکستان سے آئے آپ کے پاس. اب آپ پلیز اپنا وقت ہمیں دیجیے, ہم مل جل کر انشاءاللہ جاپان کے بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ, ہماری مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اتنا پیارا مدنی مقصد ہمیں امیر علیہ سنت نے دیا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس مدنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مدنی قافلہ جاری ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا, یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے. ابھی مزید ہم پانچ دن یہاں
یہاں پر ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ اپنا وقت ہمیں دیجیے. انشاءاللہ ہم اسی جدول کے دوران نماز بھی سیکھیں گے, وضو بھی سیکھیں گے, ہم غسل کے فرائض بھی سیکھیں گے, ہو سکے گا تو ہم اپنی قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے مخارج درست کریں گے. تو وقت دینے سے ہوگا نا. تو انشاءاللہ ابھی انیس بھائی بتائیں گے کہ کل کس شہر میں ہمارا اجتماع ہے, وہاں ہمارا جدول کیا ہے, آگے ہمارا شیڈیول کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جاپان میں رہنے والے جتنے عاشقان رسول ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اس مدنی قافلے کے ساتھ, اور پھر آگے بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو جائیں. اس سے پہلے کہ ہم اعلانات کی طرف چلیں, ایک اور بڑا خوبصورت میں نے اعلان بھی کرنا ہے اور آپ کو آپ کی دعوت اسلامی کے بارے میں بھی مختصراً بتانا ہے. دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, اور اس کا پیغام الحمدللہ دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے. اللہ کی رحمت سے 100 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. کروڑوں لوگ اس سے وابستہ ہیں. آئے دن غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن رہے ہیں, الحمدللہ شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں. دنیا میں بہت زبردست انقلاب آتا جا رہا ہے. نوجوان جو فیشن کو اپنانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے, آج چہرے پر داڑھی اور سر پر امامہ سجائے درود پاک کی صدائیں گنگنا رہے ہیں. دعوت اسلامی نے ایک عجیب انقلاب دنیا میں برپا کیا ہے. اے جاپان والوں, آؤ اس مدنی ماحول سے آپ بھی وابستہ ہو جائیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات بہت ہی پیارے, ابھی ہم نے قرآن و حدیث اور علم دین کی بات سنی ہے. ہمارے 2 شعبے ہیں, اور یہ میرے مدنی چینل کے جو ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں, یہ اعلان ان کے لیے بھی ہے کہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ جس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں کم و بیش 2500 کے قریب مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. 2500 اسٹوڈنٹ نہیں, 2500 مدرسے موجود ہیں. ہند میں الگ ہیں, یو کے میں 3000 سے زیادہ تو یو کے میں اسٹوڈنٹ ہیں. ابھی میں 2 دن پہلے ہانگ کانگ میں تھا, ہانگ کانگ میں 500 ہانگ کانگ کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ پورا نظام, پاکستان کی جو طلباء کی تعداد ہے وہ 1,15,000 کم و بیش تعداد ہے, اور یہ کل ملا کر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ان مدارس سے پچھلے سال کی کارکردگی آئی تھی کہ 4000 سے زیادہ حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ ہوئے ہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک مدرسۃ المدینہ کا دعوت اسلامی کا موجود ہے. اور دوسرا شاندار ایک ہمارا شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. علماء کرام آپ کے سامنے, کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں یہ علماء ہیں, لیکن دعوت اسلامی علماء پروڈیوس کر رہی ہے. اللہ کی رحمت سے 450 دارالعلوم جس کو آپ کہتے ہیں نا جامعۃ المدینہ, وہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں کہاں کہاں ہیں, پاکستان, ہندوستان, کینیا کے شہر بمباسا, ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ, الحمدللہ اسی طرح بنگلہ دیش میں 5 سے 6 جگہوں پر دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ, نیپال میں موجود ہے, ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے, اب موریشس میں شروع ہو چکا ہے. تو الحمدللہ یہ جو دارالعلوم ہے یہ علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں, علماء بنا رہے ہیں. اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں دارالعلوم کے اندر جو ہمارے جامعۃ المدینہ ہے, 30,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. نہ ان 1.25 لاکھ مدنی منوں سے کوئی فیس لی جاتی ہے, نہ ان 30,000 اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے کوئی فیس لی جاتی ہے. فری آف چارج انہیں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ان 2 ڈپارٹمنٹس پر خرچہ کتنا ہے دعوت اسلامی کا؟ میری معلومات کے مطابق تقریباً صرف ان 2 ڈپارٹمنٹ پر دعوت اسلامی کا 200 کروڑ روپے کا خرچ ہے. پوری دنیا میں ملائیں تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. 2 ارب روپے کا خرچ فقط ان 2 شعبہ جات پر ہے. ہم نے ان 2 شعبہ جات کے ان معاملات کو یوں سمجھیے مزید اچھے انداز سے چلانے کے لیے 5 مارچ اگلا جو سنڈے ہے, ایک ہم نے مدنی عطیات مہم ٹیلیتھون جس کو کہتے ہیں فنڈ ریزنگ کمپین کا اعلان کیا ہوا ہے. دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر وہ براہ راست نشر ہوگی. جاپان میں عاشقان رسول موجود ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین میں سب سے گزارش کروں گا, اللہ نے ہمیں نوازا ہے, ہم میں سے شاید یہاں بہت سارے ایسے ہیں جو حافظ قرآن نہیں بن سکے, یہاں بہت سارے ایسے جو خود عالم دین نہیں بن سکے, لیکن ہم اس نیک کام میں حصہ تو ملا سکتے ہیں. کیا پتا ہماری رقم سے کوئی حافظ قرآن بن جائے, ہماری دیوی رقم سے کوئی عالم دین بن جائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو صرف 10,000 روپیہ پاکستانی روپیز کا ایک یونٹ ہے. ہماری نیت ہے, اللہ کرے آپ دعا بھی کرے اللہ کامیابی دے, کہ اس ایک دن میں جو 5 مارچ کو ہے ہم 3,13,000 یونٹ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ 313 کا عدد کیوں ہے کوئی بتائے گا؟ اس لیے اصحاب بدر, اللہ ان صحابہ بدر کی, ہمیں 3,13,000 ہی ایسے اسلامی بھائی چاہیے نا.
دنیا میں، تو مجھے امید ہے میرے جاپان والے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. یہ رقم مجھے نہیں ملنی، نہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، یہ آپ کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی. مجھے ایک اسلامی بھائی کی بات بڑی پیاری لگی. ان کی ماشاءاللہ پوری فیملی، بڑا خاندان ہے، 50 افراد ہیں اس فیملی میں. انہوں نے کہا 50 افراد ہیں، ہر گھر کے فرد کے لیے ایک ایک یونٹ، 50 یونٹ کی انہوں نے نیت کر لی ماشاءاللہ. تو 10,000 ین ہی تو بنتے ہیں نا، 10,000 روپے، تقریباً 10,000 ین بنتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کے لیے ایک ایک یونٹ کی نیت ہو جائے، اور جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، اگر کسی کے والدین چلے گئے، دادا دادی، نانا نانی، تو کتنا بہترین تحفہ ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں. اجتماع کے بعد آپ انہیں نیتیں بھی لکھوا سکتے ہیں، چاہیں تو کیش بھی دے سکتے ہیں. 5 مارچ سے پہلے جمع کروا دیں. میری ایک اور خواہش ہے کہ میں مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے کرتا ہوں، لیکن جاپان سے کال نہیں آتی. تو مجھے امید ہے کہ اس بار ٹیلی تھون، میں نے یہاں سے جاتے ہی 4 مارچ کو پاکستان پہنچوں گا اور 5 مارچ کو مدنی احتیاط مہم ہے. تو مجھے امید ہے کہ ٹیلی تھون میں جب ہم لائیو کالز لیں گے تو اس بار بہت ساری کالز جاپان کی ہوں گی انشاءاللہ. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا معلوم آپ کی طرف سے. دیکھیں ماشاءاللہ عبد الغفور بھائی ہیں کوئی ہمارے، ان کی فیملی کی طرف سے 15 یونٹ کی رقم بھیج دی انہوں نے ماشاءاللہ. تو یہ نیک کام ہے. ابھی تو شیطان کا وار سنا ہے ہم نے کہ صدقہ اور خیرات کی نیت کر کے پورا کر لینا، ورنہ وہ بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ 112 یونٹ دے. اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ رقم، آپ ہی کے اچھا اس میں زکات بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو زکات دے وہ پلیز ہمیں بتائے کہ یہ زکات ہے، تاکہ ہم اس کو زکات کے الگ اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. اللہ کریم ہم سب کو نیکی کے کام میں خوب حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ چندہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، ہمیں اپنا وقت ضرور دے دیجیے گا. میں آپ سے آپ کا وقت لینے آیا ہوں، جتنا وقت دیں گے. میں ابھی اجتماع کے بعد بھی یہیں بیٹھا ہوں، ہم انشاءاللہ اجتماع کے بعد بھی کچھ آپس میں انشاءاللہ سیکھیں گے، سکھائیں گے. آج ظہر سے، بلکہ ظہر کے پہلے سے یہ مدنی حلقے کو سلسلہ جاری ہے. کل پھر انشاءاللہ ہمارے مدنی حلقے ہوں گے، اور کل تو ہم کسی اور شہر میں بھی جا رہے ہیں، اور میری نیت ہے کہ آپ کے ساتھ بس میں بیٹھ کے جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ بھی چلیں گے نا انشاءاللہ؟ تو چلے اب کہاں جانا ہے ہمارے انیس بھائی انشاءاللہ بتائیں گے. صلو علی الحبیب. نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو. سفر ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو کل انشاءاللہ 28 فروری کو 7:30 بجے وہاں پر نماز عشاء ہے. تو آپ اسلامی بھائی 7 بجے کا ہدف لے لیں کہ 7 بجے ہمیں پہنچنا ہے اور اذان عشاء مسجد میں سننی ہے. اور وہ مسجد کون سی ہے؟ المصطفیٰ مسجد باندو سٹی انشاءاللہ عز و جل. تو اب اس کے لیے ہمارا قافلہ بھی آیا ہوا، کوریا سے بھی اسلامی بھائی آئے، کافی اسلامی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہم رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری سلمہ بانو کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج تربیتی حلقے میں ہمیں کم و بیش 3 گھنٹے دیے انہوں نے، اور اس میں اسلامی بھائی نے سوال جوابات بھی کیے. اور وہ باتیں جو بیان میں نہیں کی جاتی اور تربیتی حلقے کے اندر کی جاتی ہے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جن اسلامی بھائیوں نے تربیتی حلقے میں اس مسجد میں شرکت کی تھی وہ کل بھی انشاءاللہ حاضر رہیں گے. بلکہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آج بھی اسلامی بھائی کافی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ سوالات کرنا ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ کل نماز ظہر کے بعد آپ المصطفیٰ مسجد پہنچ جائیں انشاءاللہ. رکن شورا کی مدنی پھول ہوں گے اور ہمارے سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ. تو کل آئیں گے انشاءاللہ نا. یہ یاد رہے کہ تنظیمی سوالات اور اس کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ. یہ کوئی دارالفتہ کا سلسلہ نہیں ہوگا، میں مفتی نہیں ہوں. شرعی سوالات کے لیے ہم دارالفتہ سے رابطہ کریں گے. تنظیمی طور پر مدنی کام کرنے میں ہمیں کیا رکاوٹ آتی ہے یا کیا پرابلم ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. اور 1 مارچ کو بھی نماز عشاء کے بعد ہے، اور 1 مارچ کو بھی نماز عشاء جہاں ہم ادا کریں گے 7:30 بجے، وہاں پہ بھی ہدف 7:30 بجے عشاء ہے. تو وہاں کا بھی ہدف آپ 7 بجے کا لیں پہنچنے کا، اور وہاں پہ بھی اذان عشاء مسجد میں سنیں گے. اور وہ مسجد انوار مدینہ قومی ٹامہ سٹی انشاءاللہ. 2 مارچ جمعرات کو سنت و برا ہفتہ وار اجتماع ہوگا جامع مسجد بلال کی سٹی، وہاں پر نماز عشاء 7:30. تو وہاں کا بھی ہدف لیں کہ 7 بجے انشاءاللہ جامع مسجد بلال یو کی سٹی پہنچ جائیں گے. اور جمعۃ المبارک کے دن یعنی 3 مارچ
جامع مسجد غوثیہ یاشو سٹی میں 12 بجے بیان شروع ہو جائے گا. آپ وہاں کا ادب قبول فرمائیں. 11:30 بجے ہمیں پہنچنا ہے. جامع مسجد غوثیہ یاشو سٹی میں ہمیں 11:30 بجے نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کے لیے پہنچنا ہے, اور پھر 12 بجے کے آس پاس جو مناسب وقت ہوگا رکن شورا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے اور خطبہ بھی دیں گے, اور انشاءاللہ نماز جمعہ بھی ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ جائے پہنچے. میں نے اس میں میرے مریدوں کے نام دیکھے جو قیامت تک ہونے والے تھے, اور مجھ سے کہا گیا کہ ان سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, عشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مومن کا اصل سرمایہ اس کا ایمان ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی. امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ قادری عطاریہ سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں, اور رکن شورا وکیل عطار بھی ہے, ہمارے درمیان موجود بھی ہے. میں تو اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ان سے درخواست کروں گا کہ ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروائیں اور امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا مرید بھی بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بیعت برکت حاصل کرنا چاہے وہ بھی بیعت برکت کی نیت فرما سکتے ہیں. وہ اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین, یہ جب پریزنٹیشن ریڈی ہو جائے تو بتا دیجیے گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت نے پیغام جو بھیجا ہے, آپ سب کو مبارک ہو کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہانگ اور جاپان کے لیے ویڈیو پیغام بھیجا ہے. سوری ان کا پیغام موجود ہے انشاءاللہ. ابھی بیعت کے بعد انشاءاللہ ممکن ہوا تو وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا. آئیے مل کر جو اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین مرید ہونا چاہیں, جس طرح کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا ہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے
اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہم سب کے لیے جو پیغام بھیجا ہے اس کو سنتے ہیں، اور جو انہوں نے اس میں نیتوں کے لیے فرمایا ہے انشاءاللہ ہم سب امیر اہل سنت کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ محمد سید الکونین وثقلین محمد سید دعا قبول ہوتی ہے۔ اور مجھے وہ بھی دھن ہے نا اپنے 5 مارچ کو ڈیلی تھون، مطلب وہ مشاہرات کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اور اس کا 1 یونٹ 10,000 روپے ہے۔ میں نے نیت کی انشاءاللہ آج رات کو موقع ملا، ہفتہ ہے نا، انشاءاللہ میں مدنی مذاکرے میں 12 یونٹ کا اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے میں زندہ رہ جاؤں، اعلان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں انشاءاللہ۔ تو خیر میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے لیے مطلب یونٹ لکھوائیے، اب آپ کی دعوت اسلامی جانے، آپ لوگ جانے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ بس مدنی کاموں میں لگے رہیں، دھوم دھام سے مدنی کام کریں، اور جاپان میں، ٹوکیو میں، ہانگ کانگ میں، بلکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ آپ کو مطلب یہ دیکھو خوب کام کرنا ہے، یہاں ہفتہ وار اجتماع بھی کرنے ہیں، اور مدنی قافلے بھی سفر کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے سفر، اور اس طرح مطلب 12 مدنی کاموں میں سے ممکنہ صورت میں ترکیبیں بنانی ہے۔ اللہ کرے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، دار المدینہ یہ بھی مدنی چال بن جائے، ہمارے بچہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں عاشق رسول پکا نمازی بن جائے، کاش 7 کروڑ کاش۔ تو انشاءاللہ آپ کام کریں گے تو کام کو سلام انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ خالی یہ سوچ کر کے کام نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا، یا مواقع نہیں ہے، یا کچھ نہیں ہے، یا کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، تو بھی نہیں ہوگا۔ کام کہنے سے نہیں، کوڑنے سے نہیں، کام کرنے سے ہوتا۔ اچھا پھر جب تھوڑا بہت کام ہوگا نا تو یہ کچھ ہو سکتا ہے لڑائی بھی شروع ہو جائے، لڑائی ہوتی ہے جب کام شروع ہوتا ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ اب یہ بھائی یہ تو مسجد بنے، اب یہ تو مطلب مسلمانوں کو بہت مطلب باعمل بنائیں گے، تو ان کو آپس میں ٹھن جاتی ہے بعض اوقات، اور مخالفت ایک دوسرے کی کر کے وہ دین کا نقصان کرتے ہیں، اور جہاں سے چلے تھے نا اس سے
من تذكري کام کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں کتنے آتے ہیں، کتنوں کے نام ملتے ہیں کہ کون کون سی مجھے مدنی نیتیں ملتی ہیں کہ اب کون درس دے گا، کون مدنی قافلے کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، کون مدنی انعامات کی ترکیبیں بنائے گا ذمہ داری لے کر، ہفتہ وار اجتماع کی کیا کیا صورتیں ہوں گی، اور مدنی کاموں کی اور مدرسۃ المدینہ بالغان کون کون پڑھائے گا۔ اب دیکھو اب حاجی عبدالحبیب پر ہے، مجھے کتنی مدنی نیتوں کی لسٹیں بھیجتے ہیں۔ ہمت کریں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا منتظر اللہ کو شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے۔ بے حساب مغفرت آپ کا مقدم، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ آپ کو نصیب کرے۔ میری دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی ساری دنیا میں پھیل جائے، اور سب مسلمان جو ہے بس نیک پرہیزگار اور حقیقی معنوں میں عاشق رسول پکے نمازی بن جائیں، اور آپس میں محبتوں کے رشتے استوار ہوں، نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ